شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ دوستو، یہ کہانی ایک اللہ پر بھروسہ کرنے والی عورت کی ہے۔ اس کہانی میں وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر ایک لمبی مدت کے لیے کہیں چلا گیا تھا۔ اس وقت میرا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، جبکہ میرا بزرگ والد بھی میرے ہی ساتھ رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو تھی، اور کبھی کبھی تو ہمارے گھر کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ دوپہر کو اگر ہم کچھ کھا بھی لیتے تھے تو رات کو ہمیں بھوکا سونا پڑتا تھا۔ صبر کے ساتھ ہم ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات بھوک افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار نے آ گھیرا۔ اتنا کہ مجھے اپنی اور اپنے والد کی بھوک بھول گئی۔ اتنی بے بسی اور لاچاری اس سے پہلے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ جب بے بسی حد سے زیادہ بڑھی تو مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ قول یاد آ گیا کہ جب انسان تکلیف میں ہو تو کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ کون ہے جو اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ ہر قسم کی تکلیف کو، چاہے وہ بھوک افلاس کی ہو یا غربت کی ہو، گناہوں کی ہو، بیماری کی ہو، ہر تکلیف کو میرا رب سبحان و تعالیٰ دور کر سکتا ہے۔ یہ سب سوچ کر میں نے وضو کیا، بچی کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی اور جا کر نماز کی ادائیگی کی۔ مختصر نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی اور پھر دوبارہ بچی کے ماتھے پر پٹی رکھی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ یہ عمل میں نے کئی بار دہرایا۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں اور میرے والد حیران ہو گئے کہ یہ رات کو اس وقت کون ہمارے گھر آ سکتا ہے۔ میرے والد نے دروازہ کھولا اور پوچھا، آپ کون ہیں جو اتنی رات گئے ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ میرے والد نے میری طرف دیکھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ بھلا اس کو کس نے بلایا ہے۔ ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا، آپ کو کس نے بلایا ہے؟ ڈاکٹر کہنے لگا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی بیٹی سخت بیمار ہے۔ مجھے بتائیں کہاں ہے آپ کی بیٹی؟ بیٹی کا چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے ایک نسخہ پرچی پر لکھ کر دیا اور کہنے لگا، اب میری فیس دیجیے۔ عورت حیرت سے کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس تو کھانے کو نہیں، ہم آپ کی فیس کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر غصے سے بولا، اگر آپ کے پاس فیس نہیں تھی تو فون کر کے مجھے آدھی رات کو کیوں بلایا؟ مجھے نیند سے کیوں اٹھایا؟ مجھے کیوں پریشان کیا؟ عورت کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب، ضرور آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ کو کسی اور نے فون کر کے بلایا ہوگا۔ ہم آپ کو فون کر کے کیسے بلا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو فون ہی نہیں ہے۔ پھر ڈاکٹر کہنے لگا، کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ عورت کہنے لگی، نہیں، وہ ہمارا ہمسایہ ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر خاموش ہو گیا اور ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسائے کے گھر چلا گیا۔ ہم دونوں باپ بیٹی اس ڈاکٹر کو دیکھتے رہے۔ کچھ دیر ہی نہ گزری تھی کہ واپس گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ جب دروازہ کھولا تو وہی ڈاکٹر موجود تھا۔ ہمیں کافی حیرت ہوئی کہ ڈاکٹر واپس کیوں آ گیا۔ ڈاکٹر اس عورت سے کہنے لگا، میں تمہارے گھر سے اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک تم مجھے سارا قصہ نہیں سنا دیتی۔ عورت نے اپنا سارا قصہ اس ڈاکٹر کو کہہ ڈالا کہ وہ کیسے رات بھر اپنی بیمار بیٹی کو ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہی تھی اور نماز پڑھ رہی تھی اور اللہ سے رو رو کے دعا مانگ رہی تھی۔ جب ڈاکٹر نے یہ سارا قصہ سنا تو فوراً باہر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد ہمارے لیے رات کا کھانا، بچی کے لیے دوائیاں اور ضرورت کا سارا سامان لے کر آیا اور کہنے لگا، اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں،
जब तक अल्लाह ने चाहा मेरी जिंदगी रही, मैं आपको महीने का राशन, तनख्वाह और ज़रूरत की हर चीज़ भिजवाता रहूँगा। जी हाँ दोस्तों, ये अल्लाह पर भरोसे की कहानी है। प्यारे दोस्तों, जो इंसान अपने रब पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे कभी भी नाउम्मीद नहीं करता और उसके लिए ऐसे ऐसे वसीले पैदा करता है जहाँ उसका गुमान भी नहीं होता। बेशक मेरा रब गफूर रहीम है,